وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے جس کی ابھی جو ہے تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ اس کی کچھ فضیلت اور اس کی کچھ اہمیت آپ سماعت فرما لیں۔ یاسین پہلے ترجمہ سنیں، یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معانی اور مطالب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید کی، الحکیم جو حکمتوں والا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اسی طریقے سے آپ جو ہے سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، العزیز جو زبردست ہے، الرحیم جو بڑے ہی مہربان ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یہ نازل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ ایسے قوموں کو ڈرائیے جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا ہے۔ فهم غافلون، وہ غفلت میں تھے۔ اس کا مشہور و معروف نام تو یاسین ہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل یاسین شریف ہے۔ کتنی نصیب بات حضور فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ دل ہوتا ہے ہر چیز کا۔ وقلب القرآن یاسین، قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ یاسین شریف۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں، اب اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اس کے نام جو ہے بہت سارے ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام ہے سورۃ عظیمہ۔ کیا نام؟ سورۃ عظیمہ، یعنی عظمت والی سورہ۔ ایک ہو گئے، دو ہو گئے، ایک یاسین شریف، ایک دوسرا سورۃ عظیمہ۔ تیسرا نام ہے سورہ مؤمنہ۔ سورہ مؤمنہ، مؤمنہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے احوال پر پوری طرح کام آنے والی، دنیا اور آخرت کے حالات میں کام آنے والی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے سورہ قاضیہ۔ یہ چوتھا نام کیا ہے؟ سورہ قاضیہ۔ معنی ہے اس کے ضرورتیں پوری کرنے والی سورہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والی سورہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وضاحت میں کہ جس طریقے سے انسان کا دل ہے، اگر انسان کا دل خراب ہو تو پورا جسم خراب ہے۔ انسان کا دل اگر خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے، پوری باڈی خراب ہے۔ دل اگر درست ہے تو پورا بدن درست ہے۔ اسی طریقے سے خوف خدا شریعت کی
کیا ہے؟ اصل دل ہے۔ خوف خدا، دل کا خوف خدا، خدا کا ڈر رکھنا، خدا کا ڈر پیدا ہونا شریعت کی نظر میں، شریعت کے لیے کیا ہے؟ دل ہے۔ معلوم ہے کو اس سورہ کے اندر قیامت اور آخرت کے حالات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو کیا فرمایا؟ قرآن کریم کا دل۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کے دل کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرے، یاد کرے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 3 پیج کی یہ سورہ ہے، آدمی جو ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتا ہے، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں کیسے کیسے سبق انہوں نے یاد نہیں کر ڈالا۔ تو یہ تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو اس کو کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ ہر آدمی چاہے کسی بھی عمر میں وہ یاد کر سکتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثال ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی عظیم شان درس کا ہے، یہاں تک کہ اس کے سامنے مصر کے کلاسز کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پوری دنیا کے اندر ایک عظیم شان درس کا دارالعلوم دیوبند کے اندر ہے۔ وہاں پر 70 سال 80 سال کے بوڑھے بھی قرآن کریم حفظ یاد کر رہے ہیں، ناصرہ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی حفظ یاد کر رہے ہیں، کوئی حفظ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ پڑھ یہ آسان ہے، تبھی تو وہ گئے ہیں وہاں پر۔ تو 70 سال کے بوڑھے بھی معصوم بچوں کی صفوں میں بیٹھ کے سبق یاد کرتے ہیں اور استاد کو سناتے ہیں، تو کوئی مشکل کام نہیں یاد کرتے۔ تو اس سورہ کو یاد کرنے کی ہر انسان کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ میرے پیغمبر آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں، اور آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جن کو پہلے ڈرایا نہیں گیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آئے، تو انہوں نے تو ڈرایا ہوگا وہاں کے لوگوں کو۔ پھر یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے کہ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب کیا کرنا؟ دیکھو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے تو اس قسم کے اشکالات اگر کر ڈالے تو آپ لچ ہیں۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، استاد کے سامنے تفسیر پڑھنی چاہیے۔ صرف اگر آپ اپنی طرف سے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر میں خود آپ کو ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہوں کہ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کی قریب کیا نا، ڈرایا۔ پھر یہاں فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا گیا۔ حضور علیہ السلام وہی پیدا ہوئے اور فرما رہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو ڈرائیے، اس لیے یہاں ڈرایا جاتا ہے۔ پھر کیا جواب؟ مفسر نظام فرماتے ہیں اس کا اصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کا آنا بہت عرصے دراز تک ہوا، بہت لمبا وقت جو ہے گزر گیا، کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لمبا وقت ایسے ہی گزرا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ڈرایا نہیں گیا۔ ایک پیغمبر آپ جو ہے ان کو ڈرایا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات مفسر نظام نے لکھی ہے کہ یہ جو نذیر کا لفظ آتا ہے ڈرانا، یہ اگر نبی براہ راست کسی کو ڈرائے تو اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست نبی جو ہے نہیں کسی علاقے کو ڈرا پاتے،
براہ راست اس علاقے میں پہنچتے ہی نہیں۔ اب جیسے حضور علیہ السلام عرب کے اندر پیدا ہوئے، اب عرب سے آگے کراس ہمارے ملک میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، تو اب وہاں پر ڈرانا کیا نبی کا ہوا نہیں ہوا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ کبھی براہ راست نبی ڈرا دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے نبی کا نائب جو ہے ڈراتا ہے، نبی کا نائب ڈراتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھیے حضور کے نائب ہی ہیں اور ملک کے کوشے کوشے میں پھیل گئے، تو اس طرح سے بھی ڈرانا پڑا ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا کو ڈرائیے، جن کو نہیں ڈرایا تو اس سے مراد دوسرے علاقے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر ان کے نائبی حضور کے یعنی نبی کے نائبی ڈراتے ہیں۔ تو اس کا یہ خلاصہ ہوا۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ میں سے ہر ساتھی جو ہے یاد کرنے کی کوشش کرے اور اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وَقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ، وَقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے مرنے والے کے قریب پڑھا، اس کو اس سورہ مبارکہ کو مرنے والے کے قریب بیٹھ کر پڑھا کرو، کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ جو کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے اس کے قریب میں اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے۔ اس لیے کیا فرمایا وَقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ، کہ اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو، تو جان نکلنے کے وقت آپ جو اس کے سرہانے کے قریب بیٹھ جائیں انشاءاللہ موت کی سختی سے بچ جائیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے وقت میں آپ جو ہے قبرستان میں گئے، وہاں پر سارے مردے ہیں، وہاں پر آپ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیجیے، انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے سارے مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ جتنے جتنے لوگوں کو پہنچے گا ثواب اتنے ہی آپ کو بھی ثواب پہنچے گا۔ کتنی بڑی چیز قدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔